بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ناول اچھا لگے تو پلیز لائک ضرور کیا کیجئے اور کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کیجئے کہ آپ کو ناول کیسا لگا۔ شاہ جی یہ رہیں آپ کے کپڑے بدلنے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہاں پر کیا ہوا ہے۔ اس کا خاص ملازم اس کے سامنے ایک سفید کاٹن کا سوٹ رکھتے ہوئے کہنے لگا، میرے کپڑے بالکل صاف ہیں، نہ تو کپڑوں پر کوئی شکن ہے اور نہ ہی کوئی داغ ہے، تو کیوں لے کر آئے ہو؟ وہ ہاتھ پہ لگا ہوا خون کپڑوں سے صاف کرتا پرسکون سا اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، وہ جناب سب کے سامنے آپ کی ریپوٹیشن بہت اچھی بنی ہوئی ہے، سب آپ کو بہت شریف انسان سمجھتے ہیں، اگر آپ کو کسی نے اس روپ میں دیکھ لیا تو وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ گیا، تو تمہیں لگتا ہے کہ میں شریف اور نیک انسان نہیں ہوں؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، نگاہوں میں گہرائی تھی جیسے وہ اس کے اندر اتر جانا چاہتا ہو۔ اس کے سوال نے سامنے کھڑے رزاق کو بھونکلا دیا، نہیں جناب، میرا وہ مطلب نہیں تھا، آپ بہت اچھے انسان ہیں، بس آپ کا غصہ بہت تیز ہے اور غصے میں اکثر آپ سے بہت بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں جن کا بعد میں آپ کو احساس نہیں ہوتا، جیسے ابھی آپ نے اس آدمی کے ساتھ، میرا مطلب ہے غلطی اسی کی تھی، اس نے غلط کام کیا تھا، آپ نے تو بہت اچھا کام کیا ہے، اس کے کیے کی سزا اسے ضرور ملنی چاہیے تھی، لیکن آپ تو نہیں چاہتے نہ کہ آپ کا نام کہیں پر بھی آئے، تو میں بس اسی کے بارے میں۔ رزاق اپنی صفائی پیش کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا جب اچانک زراور کہکہا بلند ہوا، تم بہت مزے کے انسان ہو، تم بہت پیاری باتیں کرتے ہو رزاق، اسی لیے اب تک میرے ساتھ ہو۔ وہ ہنستا ہوا اس کا کندھا تھپتھپاتے وہاں سے باہر نکلا تو رزاق نے ایک پرسکون گہرا سانس لیا۔ وہ بے حد غصے سے دادا جان کے کمرے میں دیکھ رہا تھا، جبکہ دادا جان پہلے تو اس کی اس حرکت پر گھبرائے تھے، لیکن انہوں نے ہمت نہ ہارنے کا فیصلہ تو بہت پہلے ہی کر لیا تھا جب انہوں نے انائش کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا، اسی لیے وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے نہیں ہٹ سکتے تھے، تو وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگے۔ وہ بیوی ہے میری اور دنیا کی کوئی طاقت اسے مجھ سے طلاق لینے پر مجبور نہیں کر سکتی، نہ میں اسے چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ جو چیز ایک دفعہ سید مکرم شاہ کی ملکیت میں آ جائے اسے کوئی بھی سید مکرم شاہ سے چھین نہیں سکتا، اور آپ کی پوتی میری ملکیت ہے اور اب وہ قیامت تک میری ہے، اسے مجھ سے کوئی بھی الگ نہیں کر سکتا۔ یہ ڈرامے بازی بند کرو بوڑھے، اگر اپنی زندگی چاہتے ہو تو میری بیوی کو میرے حوالے کر دو، کیونکہ میرے بارے میں اس نے تمہیں جو بھی بتایا ہے نا، سب سچ ہے، میں ایک اچھا آدمی بالکل بھی نہیں ہوں، ایک بہت برا انسان ہوں، اور برا انسان کچھ بھی کر دیتا ہے، یہ نہ ہوئے میں تمہاری عمر کا لحاظ بھی نہ کروں۔ وہاں اس کی آنکھوں میں دیکھتا انہیں وارن کر رہا تھا، وہ تمہاری کچھ نہیں لگتی، اور یہ مت سمجھنا کہ تم اس بندوق کے زور پر ہمیں خوفزدہ کر پاؤ گے، ہمیں تم سے ڈر نہیں لگتا، وہ ہمت کر کے بولے تھے۔ ان کی مکمل بات سن کر مکرم کے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے اپنا پیر صوفے سے نیچے کیا اور ریوالور بھی نیچے کر دی۔ اس کے یوں اچانک پیچھے ہٹنے پر دادا جان کو بھی کچھ سکون ہوا، ورنہ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اس آدمی کی پسٹل نے انہیں سچ میں خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ میری آپ سے یا آپ کی بیوی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، میں یہاں بس اپنی بیوی کے لیے آیا ہوں، آپ سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے میری بیوی کو مجھ سے دور کرنے کی کوشش کی تھی، میں ان کو ان کی آخری منزل تک پہنچا چکا ہوں، لیکن آپ لوگوں کے ساتھ میں کچھ بھی برا نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ آپ لوگوں کی زندگی کے زیادہ دن تو ویسے بھی نہیں بچے، زیادہ سے زیادہ 2 سال یا 5 سال ہی زندگی ہوگی آپ کی، اس سے پہلے آپ لوگوں کو مار کر میں بیکار میں اپنے جرم میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے میں آپ کو 2 دن کا وقت دے رہا ہوں، 2 دن کے بعد میری بیوی کی سالگرہ ہے، اور ہر اچھے شوہر کی طرح میں بھی اپنی بیوی کی 18ویں سالگرہ بہت دھوم دھام سے اپنے پورے خاندان کے ساتھ منانا چاہتا ہوں، میں نے اپنے دادا جان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی پوتی کو میں اس کی 18 سالگرہ تک حویلی میں لے آؤں گا، اور میں کبھی اپنا وعدہ نہیں توڑتا، اسی لیے میں آپ لوگوں کو 2 دن کا وقت دے رہا ہوں، صرف 2 دنوں کے اندر اندر آپ لوگ اپنی ضد چھوڑ کر میری بیوی کو میرے حوالے کر دیں۔ وہ پرسکون سا واپس بیٹھ گیا تھا۔ تم بھی سن لو مسز مکرم شاہ، تم میری ہو، تمہیں میرے پاس ہی آنا ہے، بھاگ لو جتنا بھاگ سکتی ہو مجھ سے، لیکن تمہاری منزل میں ہی ہوں، وقت دے رہا ہوں میں آپ کو، تیار کر لو، قبول کر لو اس چیز کو کہ تم میری ہو اور تمہیں میرے پاس آنا ہے،
میں تمہیں آخری موقع دے رہا ہوں، اس کے بعد غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب اگر تم نے مجھے ذرا سا بھی تنگ کیا تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہماری اگلی ملاقات تمہاری قبر پر ہوگی، کیونکہ سید مکرم شاہ کی ضد ہو تم۔ سید مکرم شاہ اپنی ضد پوری کرنے کے لیے ہر حد پار کر جاتا ہے، اور ضد پوری نہ ہونے کی صورت میں اس چیز کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ 2 دن کے بعد آؤں گا میں تمہیں لینے کے لیے، اور ان 2 دنوں میں تم دن رات سید مکرم شاہ کا نام دہرا کر کہو کہ تم میری ہو۔ ورنہ 2 دن کے بعد میں تم پر ایسی مہر لگاؤں گا کہ تم دنیا بھول جاؤ گی۔ لیکن سید مکرم شاہ یاد رہے گا، تم یہ مت سوچنا کہ میں تم سے انجان ہوں، تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں۔ کوئی کچھ بھی کہے، تم یہیں پر ہو۔ اگر چاہو تو اسی وقت میں اپنے ساتھ لے کر جا سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں تم اپنے آپ کو مکمل تیار کر لو، اس رشتے کو قبول کر لو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وہ بلند آواز میں کہتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ بنا ان لوگوں کو دیکھے اس نے قدم باہر کی طرف بڑھائے تھے، جبکہ دادا اور دادی وہیں کھڑے حیرانگی سے اسے سن رہے تھے۔ 4 مہینے سے کوئی نہیں آیا تھا ان کے گھر میں، نہ ہی کسی نے اس لڑکی کے بارے میں پتہ کیا تھا، جبکہ وہ جانتا تھا کہ وہ 4 مہینے سے ان کے ساتھ رہ رہی ہے۔ دادی تو پریشانی سے وہیں بیٹھ کر رونے لگی تھی، جبکہ دادا جان نے قدم انائش کے کمرے کی طرف بڑھا دیے تھے۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو وہ وہیں دروازے کے ساتھ زمین پر بیٹھی بری طرح رو رہی تھی۔ انائش بچے اس کی حالت دیکھتے ہوئے دادا جان پریشانی سے اس کے پاس زمین پر بیٹھے تو اس کے سینے سے لگی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دادا جان مجھے معاف کر دیں، یہ سب کچھ میری وجہ سے ہو رہا ہے، میں نے آپ لوگوں کی زندگی بھی خطرے میں ڈال دی، مجھے معاف کر دیں، میں بہت بری ہوں، میں بہت بد نصیب ہوں، پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے اپنی وجہ سے آپ لوگوں کو بھی اتنی بڑی مصیبت میں ڈال دیا۔ وہ بہت بری طرح سے رو رہی تھی۔ تم نے کچھ نہیں کیا میرے بچے، آج مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ آدمی کس حد تک خطرناک ہے اور یہ تمہارے ساتھ کتنا برا کر سکتا ہے، لیکن میں تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا۔ یہ آدمی اس لائق ہے ہی نہیں کہ میں تمہیں اس کے ساتھ بھیج سکوں۔ شکل سے یہ جتنا خوبصورت دکھتا ہے، اس کی حقیقت اتنی ہی بدصورت ہے، لیکن میں اس شخص کے ساتھ تمہاری زندگی بدصورت نہیں ہونے دوں گا، میں آج ہی تمہیں یہاں سے بھیج دوں گا۔ میرا ایک دوست ہے، میں کل ہی اس سے بات کر کے تمہیں رات کی گاڑی سے یہاں سے روانہ کر دوں گا، اور وہ تمہیں ملتان سے آگے ایک اور جگہ پہنچا دے گا جہاں تم سیف ہوگی۔ میں کبھی اس شخص کو تم تک نہیں پہنچنے دوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے، لیکن میں تمہیں ایک قاتل کے ساتھ زندگی برباد نہیں کرنے دوں گا۔ اس شخص نے خود قبول کیا ہے کہ اس نے تمہارے ماں باپ کی جان لی ہے، تمہیں ملتان بھیج کر کچھ ہی عرصے میں اور تمہاری دادی بھی وہیں آئیں گے تم سے ملنے کے لیے، اور جب یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا تب ہم لوگ لوٹ آئیں گے، لیکن تمہیں اس شخص کی پہنچ سے دور جانا ہوگا۔ یہ بہت خطرناک انسان ہے، یہ اس طرح کھلے عام اسلحہ لے کر گھومتا ہے، اس کا مطلب صاف ہے کہ پولیس بھی اس کے کنٹرول میں ہے، ورنہ میرا ارادہ تمہیں پہلے پولیس اسٹیشن لے کر جانے کا تھا تاکہ وہاں پر ہم اس کے خلاف کیس کر سکیں، لیکن یہاں ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہاں جس طرح سے یہ اسلحے کی نمائش کر رہا ہے، اس کا مطلب صاف ہے کہ پولیس کا اسے کوئی ڈر نہیں ہے، لیکن اس سے دب کر رہنے والے ہم نہیں۔ میں تمہیں یہاں سے بھیج کر رہوں گا۔ میں ابھی اپنے دوست سے بات کرتا ہوں، وہ اسے یقین دلاتے ہوئے کہنے لگے جبکہ وہ رو رہی تھی۔ دادا جان بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، اگر میرے جانے کے بعد اس نے آپ لوگوں کے ساتھ کچھ برا کرنے کی کوشش کی تو مجھے ڈر ہے کہ یہ آپ لوگوں کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ وہ بری طرح سے رو رہی تھی۔ دیکھو بیٹا، ہونا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہوگا، اور ایسے لوگوں سے ڈر کر ہم تمہاری زندگی برباد نہیں ہونے دے سکتے۔ اپنے بچوں کو ہم بہت پہلے ہی کھو چکے ہیں، تمہارے علاوہ اور ہمارا ہے ہی کون۔ تم فکر مت کرو، یہاں پر جو بھی ہوگا ہم سنبھال لیں گے، تم بس یہاں سے چلی جانا۔ وہ اسے ریلوے اسٹیشن میں گاڑی پر بٹھا کر واپس جا چکے تھے، جبکہ وہ بھی اپنا چہرہ اچھی طرح سے چھپائے اس برے وقت کے ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ کتنی پیاری تھی اس کی زندگی، وہ آرام سے ہنستے کھیلتے اپنی زندگی گزار رہی تھی۔
جب اچانک 4 مہینے پہلے وہ شخص اس کی زندگی میں داخل ہوا اور جیسے سب کچھ بدل گیا۔ اس کی آمد بالکل اچانک ہوئی تھی۔ وہ اپنے گھر کی چھت پر اپنے کپڑے سکھانے گئی تھی جب اچانک ہی اسے اپنے گھر کے باہر گلی میں ایک کالے رنگ کی لینڈ کروزر نظر آئی، جس کے پیچھے ایسی ہی اور بھی گاڑیاں تھیں، جنہیں دیکھ کر اسے یہی گمان ہوا کہ شاید کسی سیاست کے بندے کو ان لوگوں پر ترس آ گیا ہے جو وہ ان کے غریب محلے کی طرف نظر کرم کرنے آیا ہے۔ لیکن حیرت کا جھٹکا تو اسے تب لگا جب وہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہی اس کے گھر کے اندر داخل ہوا۔ ان سب لوگوں کے پاس اسلحہ تھا، یقیناً وہ کوئی بہت بڑا آدمی تھا۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترتی نیچے کی جانب آ رہی تھی۔ ابھی وہ کچھ سیڑھیاں ہی اتری تھی جب اسے اچانک گولی چلنے کی آواز سنائی دی۔ وہ دن اس کی زندگی کا سب سے سیاہ ترین دن تھا۔ اس کی جان سے عزیز ہستی زمین پر پڑی تڑپ رہی تھی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتی بھاگتے ہوئے ان کے پاس گئی تھی۔ بابا، بابا، کیوں مارا تم نے میرے بابا کو؟ بابا، بابا، پلیز آنکھیں کھولیں۔ وہ چلاتے ہوئے اپنے بابا کا چہرہ اپنی گود میں رکھے بری طرح رو رہی تھی، جبکہ اس کی ماں وہیں فاصلے پر کھڑی ڈر سے کانپ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ آدمی جیسے اپنے کام سے پلٹ گیا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگا، شاید وہ اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے ایک نظر سامنے کھڑی عورت کو دیکھا، جیسے وہ اس سے جاننا چاہتا تھا کہ لڑکی کون ہے۔ کیا یہ وہی ہے جس کے خاطر وہ یہاں تک آیا ہے؟ انائش بیٹا، بھاگ جاؤ یہاں سے، بھاگ جاؤ، یہ آدمی مار ڈالے گا۔ یہ تمہارا قتل کرنے کے لیے یہاں آیا ہے۔ بھاگ جاؤ یہاں سے اس سے پہلے کہ یہ تمہاری جان لے لے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تمہیں بتاتی تھی، یہی وہ لوگ ہیں جن سے میں تمہیں چھپا کر رکھتی تھی، وہ لوگ جو تمہارے اپنوں کے قاتل ہیں۔ بھاگ جاؤ یہاں سے، تمہیں جان سے مارنے کے لیے آئے ہیں۔ اس کی ماں چلا چلا کر اسے بتا رہی تھی، جبکہ وہ خاموشی سے کبھی اپنی ماں کو دیکھتی تو کبھی اس آدمی کو، جبکہ اس کے آنسو مسلسل اس کی گود میں سر رکھے اس کے بابا کے لیے بہہ رہے تھے، جو شاید اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے۔ اس آدمی نے دلکشی سے مسکرا کر آگے بڑھتے ہوئے اس لڑکی کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ تو تم ہو میری امانت، سید مکرم شاہ کی ملکیت۔ اس عورت نے تمہیں بتایا نہیں کہ تم میری ہو؟ اگر نہیں بھی بتایا تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں، تم میری ہو، میرا حق ہے تم پر، میرے لیے آئی ہو تم اس دنیا میں، تمہاری سانس سے لے کر تمہاری روح کا مالک ہوں میں، تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں میں۔ چلو گینا میرے ساتھ۔ وہ پرسکون سا اسے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہاں کچھ ہوا ہی نہیں۔ زمین پر پڑی اس کے باپ کی لاش کے ساتھ کچھ ہی لمحات میں اس کی ماں بھی دم توڑنے والی تھی، جبکہ وہ خاموشی سے کھڑی اپنی بے بسی پہ آنسو بہا رہی تھی، بالکل آج کی طرح۔ اپنی زندگی کے تلخ باتوں کو یاد کرتی ہوئی وہ سفر کر رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی مشکلات کب ختم ہوں گی، کب اس کی زندگی میں آسانیاں آئیں گی، کب اللہ پاک اس پر رحم کرے گا، کب اسے سکون ملے گا۔ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی وہ، یہی وجہ تھی کہ ان دونوں نے اس دنیا سے چھپا کر رکھا تھا، جیسے اس کے چھن جانے کا ڈر ہو، جیسے اس کے بچھڑ جانے کا ڈر ہو، اس کے کھو جانے کا ڈر ہو۔ اس کے معاملے میں وہ دونوں بے حد محتاط رہتے تھے۔ میٹرک کے بعد اس نے کالج کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی، گھر بیٹھ کر ہی وہ اپنی تعلیم مکمل کر رہی تھی۔ اس کے دل میں بہت ساری خواہشیں تھیں، وہ کالج جانا چاہتی تھی، یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتی تھی، لیکن اپنے ماں باپ کے ڈر کی وجہ سے وہ کچھ بھی نہیں کر پائی۔ 4 مہینے پہلے ہی تو اس کا ایف اے کا رزلٹ آیا تھا، وہ بہت اچھے نمبروں سے پاس ہو گئی تھی۔ اس کے ماں باپ کتنے خوش ہوئے تھے، اور اب آگے پڑھنے والی تھی۔ اچانک سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس کے ماں باپ اس سے ہمیشہ کے لیے دور ہو گئے۔ اس شخص نے اس کی آنکھوں کے سامنے انہیں ختم کر دیا تھا۔ اس کا رونا، چلانا، تڑپنا، ہر چیز اس نے نظر انداز کر دی تھی۔ پتہ نہیں وہ ظالم شخص اس سے کس چیز کا بدلہ لے رہا تھا۔ یہ بات تو وہ ہمیشہ سے جانتی تھی کہ وہ کسی کے نکاح میں ہے۔ یہ بھی جانتی تھی وہ لوگ بہت ظالم ہیں۔ وہ اس کے نکاح میں تھی، لیکن اس کے بابا نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کے 18 سال کے ہوتے ہی طلاق کے لیے کیس فائل کر دیں گے، لیکن اس شخص نے اچانک آ کر اس کی ہنستی کھیلتی زندگی برباد کر دی۔
وہ تڑپ رہی تھی، سسک رہی تھی، لیکن اس کی سسکیاں سننے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ اس دن کو بھول نہیں سکتی تھی جب اس نے اپنا سب کچھ کھو دیا۔ کتنی اذیتناک دن تھا۔ وہ جب بھی اس دن کو یاد کرتی تھی خون کے آنسو روتی تھی۔ کاش وہ اپنے ماں باپ کو انصاف دلا پاتی۔ اس کے ماں باپ کی لاش اس کے سامنے پڑی تھی اور وہ بے بس تھی۔ چھوڑ دو میری ماں کو، پلیز چھوڑ دو۔ اس کے ہاتھ سے اپنا آپ چھڑوانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے وہ اس کی منتیں کر رہی تھی، لیکن مکرم شاہ کو اس پر ترس نہیں آیا تھا، کیونکہ وہ ظالم تھا۔ کسی پر ترس کھانا اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ انائش میری جان، اس شخص کی منتیں نہ کرو۔ یہ ظالم ہے، اس کا پورا خاندان ظالم ہے، یہ لوگ قاتل ہیں۔ یہ کبھی کسی پر ترس نہیں کھائے گا، لیکن تم مجھ سے وعدہ کرو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، تم کبھی اس کی باتوں میں نہیں آؤ گی، تم کبھی اس شخص پر یقین نہیں کرو گی۔ تمہیں اپنے ماں بابا کو انصاف دلانا ہوگا، تم کبھی ان پر یقین نہ کرنا۔ یہ بھروسے کے لائق ہی نہیں، اب یہ تمہارا قتل کرنا چاہتا ہے۔ ان لوگوں کے یہاں آنے کی وجہ صرف اور صرف دولت ہے۔ آج یہ ہمیں ختم کر کے تمہیں یہاں سے لے جانے آئے ہیں تاکہ تمہاری دولت پر اپنا قبضہ جما سکے، اور کچھ نہیں ہے ان لوگوں کی حقیقت۔ اس کی ماں اس کے سامنے آنسو بہا رہی تھی۔ شاید وہ جانتی تھی کہ یہ اس کی زندگی کے آخری لمحات ہیں، شاید اسی لیے وہ اپنی آخری لمحات میں بھی کسی بھی طرح سے اپنی بیٹی کو ان لوگوں سے دور رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہمیں بھی اپنی طرح سمجھ کے رکھا ہے کیا؟ تم نے شاہ خاندان والوں کے پاس دولت کی کمی نہیں، جتنی دولت دادا محترم نے اس کے نام لکھی ہے نا، اس سے کہیں زیادہ ہم زکوٰۃ اور صدقے میں دیتے ہیں۔ کم از کم اگر اسے ہمارے خلاف کرنا ہی تھا تو وجہ تو کوئی قابل قبول ڈھونڈ لیتی۔ مجھے تمہاری سوچ پر ہنسی آ رہی ہے۔ کیوں تم کبھی دولت سے آگے کچھ سوچ ہی نہیں سکتی؟ تمہاری ہر سوچ دولت سے شروع ہو کر دولت پر ختم ہوتی ہے، لیکن شاہ خاندان والے تمہاری طرح گرے ہوئے نہیں ہیں۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہارے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد تم مجھ سے اسے دور رکھ پاؤ گی؟ نہیں، یہ آج ہی شاہ حویلی جائے گی اور وہیں رہے گی، اپنے اصل گھر میں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ اس کی ماں کچھ اور ہی بتا رہی تھی۔ نہیں نہیں نہیں، تم تو کیا، تمہارا پورا خاندان کبھی اسے حاصل نہیں کر پائے گا۔ تم کبھی اسے اس کی مرضی سے حویلی نہیں لے جا پاؤ گے۔ تم لوگ کبھی بھی اس انائش کو حاصل نہیں کر پاؤ گے جسے میں اس حویلی سے لے کر آئی تھی۔ یہ لڑکی میری بیٹی ہے، اس کی پرورش میں نے کی ہے۔ یہ کبھی اپنے ماں اور بابا کے قاتلوں کو قبول نہیں کرے گی، اور ویسے بھی جلد ہی اس کے مالک اسے یہاں سے لے جائیں گے۔ بہت جلد فیضان ملک اسے یہاں سے ہمیشہ کے لیے لے جائے گا اور تم ڈھونڈتے رہ جاؤ گے۔ تم تو کیا، تمہارا پورا شاہ خاندان فیضان ملک کا مقابلہ نہیں کر پائے گا، کیونکہ میری بیٹی بہت اچھے طریقے سے جانتی ہے کہ فیضان ملک ہی اس کا اصل ہمدرد ہے۔ بہت جلد وہ اسے لینے کے لیے آ جائے گا اور تم لوگ کچھ نہیں کر پاؤ گے، کچھ بھی نہیں۔ انائش صرف اور صرف فیضان ملک کی ہے، تمہاری نہیں۔ یاد رکھنا، بھاگ جاؤ یہاں سے انائش، یہاں سے بھاگ جاؤ۔ یہ لوگ کبھی تم تک نہ پہنچیں، ان کی پہنچ سے اتنی دور چلی جاؤ۔ فیضان خان تمہیں ڈھونڈ لے گا، وہ تمہیں دنیا کے کسی بھی کونے سے نکال لے گا، وہ تمہارا محافظ ہے، لیکن تم اس شخص کی پہنچ سے دور چلی جاؤ۔ تم فیضان ملک کی امانت ہو، تم فیضان ملک کی ہو، یہ بات یاد رکھنا۔ وہ چیختے ہوئے بول رہی تھی جب اس شخص نے اپنی بندوق سے نکلنے والی گولی سے سامنے کھڑی عورت کا سینہ چیر ڈالا۔ اس کے ساتھ ہی انائش کی، اس نے ہر ممکن طریقے سے اپنا ہاتھ آزاد کروانے کی کوشش کی، لیکن اس نے اس کا ہاتھ نہ چھوڑا، بلکہ خود بے حد غصے سے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کرتا اس کے پاس آیا تھا۔ یہ لڑکی میری ہے، سید مکرم شاہ کی، اس کا مالک صرف سید مکرم شاہ ہے، کوئی فیضان ملک نہیں۔ میری ہے، یہ سنا تم نے؟ یہ میری ہے۔ انائش مکرم شاہ کی ذات پر صرف سید مکرم شاہ کا حق ہے۔ وہ اس کی لاش کے قریب بیٹھا پاگلوں کی طرح بولے جا رہا تھا۔ اس وقت وہ اسے کوئی پاگل ہی لگ رہا تھا۔ شاید میں مارتا نہیں، تم سے حویلی والوں کے بارے میں بہت سارے حساب باقی تھے، لیکن تم نے میری ملکیت کو کسی اور سے منسوب کیا، یہ اچھا نہیں کیا۔ وہ اس کی لاش کے قریب بیٹھا عجیب وحشت زدہ انداز میں بولے جا رہا تھا۔ یہ آدمی اپنے ہاتھوں سے اس شخص کی جان لے کر اس کے سامنے زمین پر بیٹھا اس طرح کی باتیں کر رہا تھا۔ اس کا دل درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ اس کے ماں باپ اس سے دور ہو چکے تھے ہمیشہ کے لیے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ کیا انسان اتنا بے بس بھی ہو سکتا ہے؟ وہ بے بسی سے اپنے ماں باپ کی موت پر روتی، نہ جانے کب بے ہوش ہو گئی تھی۔ اسے ہوش آیا تو وہ اسپتال کے ایک کمرے میں تھی۔ اس کے سر پر ڈاکٹرز کی فوج کھڑی تھی، کوئی اس کا ہاتھ چیک کر رہا تھا تو کوئی پیر۔
چھوڑو مجھے۔ وہ تیزی سے ان کا ہاتھ پیچھے کر کے بیڈ سے اٹھنے لگی۔ اس کے ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ میم پلیز آپ یہاں سے مت اٹھیں ورنہ شاہ صاحب ہماری جان لے لیں گے۔ آپ بے ہوش ہو گئی تھی، آپ کا بی پی بہت زیادہ لو ہو چکا ہے، آپ کو آرام کی ضرورت ہے، آرام کی نہیں میرے ماں باپ کی ضرورت ہے، چھوڑو مجھے۔ ڈرپ اس نے اتار کر پیچھے پھینک دی۔ وہ تیزی سے کمرے سے نکل جانا چاہتی تھی لیکن وہ لوگ اسے جانے کی اجازت بھی نہیں دے رہے تھے۔ پلیز میم سمجھنے کی کوشش کریں، آپ اس طرح سے باہر نہیں جا سکتی، شاہ صاحب کا حکم ہے، باہر سیکیورٹی گارڈز کھڑے ہیں۔ او مائی گاڈ، آپ کے ہاتھ سے تو خون بہنے لگا ہے۔ میم پلیز ہمیں اپنے ہاتھ پر بینڈیج کرنے دیجیے ورنہ شاہ صاحب ہماری جان نکال دیں گے۔ اسی ہسپتال میں ہماری قبریں کھود کر ہمیں گاڑ دیا جائے گا۔ ڈاکٹر اس کی منتیں کر رہے تھے۔ اس نے ایک چیز نوٹ کی تھی، یہاں موجود ڈاکٹرز اور نرس لیڈیز تھیں۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، پلیز آپ مجھے یہاں سے جانے دیں۔ وہ آدمی قاتل ہے، اس نے میرے سامنے میرے ماں باپ کو مار ڈالا ہے۔ مجھے پولیس اسٹیشن جانا ہے، اپنے بابا اور ماما کی رپورٹس لکھوانی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اس شخص کو قتل کرتے دیکھا ہے، وہ قاتل ہے، میرے ماں باپ کا قتل کیا ہے اس نے۔ پلیز مجھے جانے دیں، پلیز۔ وہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگی۔ اس کے پھوٹ پھوٹ کر رونے پر ڈاکٹر کو بھی اس پر شاید ترس آ گیا، اسی لیے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگائے بیٹھنے لگی۔ میم ہمیں پتہ ہے، شاہ صاحب نے ہمیں بتایا ہے آپ کی مینٹل کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے لیکن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، پلیز آپ یہاں آرام کریں، ہم ابھی شاہ صاحب کو بلا کر لاتے ہیں۔ وہ اس کی منتیں کرتے ہوئے بولی تھی۔ ڈاکٹر اسے پاگل کہہ رہی تھی، وہ آدمی اسے پاگل ثابت کر رہا تھا۔ نہیں میں پاگل نہیں ہوں، میں کیا کر رہی ہوں کہ اس آدمی نے سچ میں میری آنکھوں کے سامنے میرے ماں باپ کا قتل کیا ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہی، یقین کریں میں پاگل نہیں ہوں۔ وہ ڈاکٹر کی منتیں کر رہی تھی جبکہ ڈاکٹر اسے کسی بچے کی طرح پچکارتے ہوئے سمجھا رہی تھی۔ نہ جانے کب کیسے کسی نے اس کے ہاتھ کو انجیکشن لگایا تھا۔ اس نے ایک نظر اس نرس کو دیکھا اور پھر وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اسے ہوش آیا، آس پاس کوئی بھی موجود نہ تھا، نہ کوئی ڈاکٹر نہ کوئی نرس، کمرہ اے سی کی کولنگ سے ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ اسے سردی محسوس ہونے لگی، آہستہ آہستہ اسے بے ہوش ہونے سے پہلے ہونے والے واقعات یاد آئے، اپنی بدلنے والی زندگی یاد آئی تو وہ ایک بار پھر سے چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ لیکن رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوگا، اسے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا۔ وہ ہاتھوں پہ ہاتھ رکھے نہیں بیٹھ سکتی تھی، وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی جب اچانک دروازہ کھلا۔ میم آپ کو ہوش آ گیا؟ اندر داخل ہونے والی نرس اس کے پاس آتے ہوئے کہنے لگی۔ آپ کے شوہر جنازے پر گئے ہوئے ہیں، رات 8 بجے کے قریب ان کے کسی جاننے والے 2 لوگوں کا انتقال ہوا ہے، میاں بیوی تھے، کسی نے آج دوپہر میں گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ نرس اپنی دھن میں بولے جا رہی تھی جبکہ وہ اس کی بات کا مطلب بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئی تھی، یعنی کہ قاتل خود ہی اپنے ظلم کو مٹا رہا تھا۔ مجھے پانی پینا ہے، اس نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا تو وہ فوراً ہی جگ سے پانی نکال کر اسے دینے لگی۔ یہ نہیں، مجھے باہر سے پانی لا کر دو۔ اس نے کبھی کسی پر اس طرح سے حکم چلا کر یا بدلحاظی سے بات نہیں کی تھی، ایسا وہ پہلی بار کر رہی تھی، لیکن سامنے کھڑی لڑکی نے اس کی بات کا ہرگز برا نہیں منایا تھا۔ وہ فوراً ہاں میں سر ہلا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس نے فوراً اٹھ کر دروازے سے جھانکا، 2 گارڈز باہر کھڑے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ وہ اپنی چادر درست کرتی جلدی سے کمرے سے نکلتی وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ گارڈز اسے دیکھ چکے تھے اور اس کے پیچھے ہی بھاگنے لگے تھے۔ اس نے اپنی سپیڈ بڑھا دی، وہ جانتی تھی اگر وہ آج یہاں سے نہ نکل پائی تو کبھی نہیں نکل پائے گی، اسے فیضان ملک تک پہنچنا تھا۔ وہ اس کا محافظ تھا، اس کا ہمدرد تھا، وہ کہاں تھا؟ وہ اس کی تکلیف میں مبتلا ہونے کے باوجود وہ کیوں نہیں آیا تھا؟ وہ اتنی جلدی سے اسپتال سے نکلتی وہیں بیسمنٹ کی طرف بھاگ گئی تھی، شاید وہ لوگ اسے اس طرف سے پکڑنے میں کامیاب نہ ہو پاتے۔ وہ زمین پر چھپ کر بیٹھتی، اپنے لبوں پر اپنا ہاتھ جما چکی تھی۔ یا اللہ، یہاں سے نکلنے میں بس ایک بار میری مدد کر مولا، مجھے اس شخص کی پہنچ سے دور کر دے۔ وہ رب کے حضور دعائیں مانگ رہی تھی کیونکہ اس کے علاوہ
وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ فوراً ہی اٹھ کر نیچے آ گئی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اب تک زرشے آ چکی ہوگی۔ اس کا ارادہ زرشے کے ساتھ آج بازار جانے کا تھا، لیکن اسے نیچے آ کر مایوسی ہوئی تھی کیونکہ زرشے آج کام میں بہت زیادہ مصروف تھی۔ کیا بات ہے، آج تو بہت کچھ بن رہا ہے گھر میں، ہر طرف خوشبو ہی خوشبو ہے۔ وہ ساری دیگچیوں کے اوپر سے ڈھکن ہٹاتے اندر بننے والے پکوان کو دیکھ رہی تھی۔ کیا بات ہے زرشی ڈارلنگ، آج تو تم بڑے کام کر رہی ہو، کہیں تمہارا رشتہ تو نہیں آ رہا؟ ہائے، اگر ایسا ہو جائے تو مزہ آ جائے، لیکن اگر ایسا کچھ ہوتا تو تم یہاں کے بجائے اپنے گھر میں سارے پکوان بنا رہی ہوتی۔ کیوں، ٹھیک کہہ رہی ہوں نا میں؟ وہ اس کے دائیں بائیں ہوتے اس سے سوال کر رہی تھی۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، لیکن آج تمہاری چاچی بیگم نے ہی بس اتنا ہی بتایا ہے کہ گھر میں کوئی مہمان آنے والے ہیں تو ان کے آنے کے لیے اچھی خاصی تیاری کرنی ہے، تو بس اسی کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں سب۔ وہ اسے مختصر سا جواب دیتی پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ کیا کرتی ہو یہاں اتنی گرمی میں؟ تم دونوں یہاں ایک منٹ نہیں رکا جا رہا ہے اور تم صبح سے نہ جانے کون کون سے کاموں میں لگی ہوئی ہو۔ بس بہت ہوا، اب جا کر آرام کرو۔ اچانک آنے والی زراور کی آواز پر وہ دونوں اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ نہیں نہیں بھائی، میں تو بس ابھی آئی ہوں اٹھ کر، میری تو آنکھ ہی لیٹ کھلی، دن کو اپنی پڑھائی میں ہی لگی رہی تھی، پر یہ زرشے ہے صبح سے لگی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا کیا بنا ڈالا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ کسی کی خاطر تواضع کے لیے اس بیچاری کو چولہے میں جھونکا ہوا ہے۔ چلو اب نکلو یہاں سے، چلو باہر ذرا ہوا میں بیٹھتے ہیں۔ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ اس کے کہنے پر اس نے بھی اپنی حالت کی طرف غور کیا تھا۔ صبح سے گھن چکر بنی ہوئی تھی۔ نہیں نہیں بس بہت ہو گیا، کام رہتا ہی کتنا ہے، اور پھر اگر شاہ بیگم نے دیکھ لیا نا تو وہ بہت غصہ ہوں گی۔ اس گھر میں بس ایک چاچی بیگم ہی تھی جو انہیں اچھی نہیں لگتی تھی، اور اکثر اس کے سامنے تو وہ بھی اسے اسی کے لیے دیے گئے نام چاچی بیگم سے مخاطب کرتی تھی، لیکن باقی سب کے سامنے وہ احتیاط کرتے ہوئے شاہ بیگم کہتی تھی، ہو جائیں گے کام، باہر نکلو یہاں سے۔ باقی سب ملازموں کو بھی گھر میں تنخواہ دی جاتی ہے، اور تم یہ سارے کام کیوں کر رہی ہو؟ تم اس گھر میں صرف میرے لیے کھانا بنانے کے لیے رکھی گئی ہو، کسی کے مہمانوں سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں، نکلو یہاں سے۔ زراور نے ذرا غصے سے کہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ بے چین ہو گیا تھا، کہاں وہ اسے شہزادیوں جیسی زندگی دینا چاہتا تھا اور کہاں اس کے گھر والے اسے ملازموں سے بھی بدتر رکھتے تھے، اور یہ سب کچھ صرف اور صرف چاچی بیگم کی وجہ سے ہوتا تھا۔ ان کے مطابق اس کی تنخواہ اس کے کام سے زیادہ تھی، اور اکثر وہ اس سے بہت زیادہ کام لیتی تاکہ بقول ان کا پیسہ حرام نہ ہو۔ وہ تو ٹھیک ہے شاہ جی، لیکن شاہ بیگم غصہ ہوں گی، وہ نظر جھکا کے بولی تھی، ان سے میں خود بات کر لوں گا، تم نکلو یہاں سے۔ اس نے پھر سے حق سے کہا تھا۔ چلو لگتا ہے اب تم نے تھپڑ کھا کے ہی ماننا ہے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر کی طرف گھسیٹتے ہوئے بولی تو وہ بھی خاموشی سے اس کے ساتھ باہر نکل آئی تھی۔ ویسے کیا لگتا ہے تمہیں کون سے مہمان آ رہے ہیں؟ چاچی بیگم کی لاڈلی بہن کی بیٹی یمنا یہاں تشریف لا رہی ہیں۔ زراور بھائی پر ڈورے ڈالنے کے لیے انایا اس کے ساتھ باہر نکلتے ہوئے کہنے لگی، یا خدایا، لڑکی کبھی اپنی عمر کے مطابق بھی باتیں کر لیا کرو، کیا سوچ ہے تمہاری؟ کبھی اپنی عمر کو دیکھو، اس عمر میں لڑکیاں یہ ساری باتیں نہ تو سوچتی ہیں اور نہ ہی کرتی ہیں۔ یہ ڈورے ڈالنے والی یا اپنے جال میں پھنسانے والی ساری باتیں آپ کی عمر کی عورتوں پر سوٹ کرتی ہیں، تم جیسی لڑکی پر نہیں۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی تھی، زرشی ڈارلنگ، ہم نے اس چھوٹی سی عمر میں بہت بڑی چیزیں دیکھ لی ہیں۔ انایا کا جواب تلخی سے بھرپور تھا، لیکن اس سے آگے وہ کچھ بھی نہیں بولی۔ زرشے بھی سمجھ گئی کہ وہ اس بارے میں مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ آئی ایم سوری، میرا مطلب تمہیں ہرٹ کرنے کا ہرگز نہیں تھا، میں تو بس ایسے ہی کہہ رہی تھی، جن چیزوں سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں ان میں مت پڑا کرو۔ وہ شرمندہ سی ہو کر بولی تو انایا مسکرا دی، یار تم بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتی ہو، میں بس جاننا چاہتی تھی کہ آخر کون ہے جس کے لیے اتنی تیاری کی جا رہی ہے۔ ویسے یہ یمنا باجی تو 2 مہینے پہلے بھی آئی تھی، تب تو ان کے لیے بھی خاطر تواضع کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا، اس بار کیوں؟
مجھے تو لگتا ہے اس بار زراور بھائی کا رشتہ پکا ہو ہی جائے گا اور وہ چڑیل میرے بھائی کے گلے پڑ جائے گی۔ وہ سوچتے ہوئے وہیں بیٹھ گئی۔ یہ بات واقعی ہی پریشانی والی تھی کیونکہ یمنا زرشے کو بھی بالکل پسند نہیں تھی۔ عجیب نکچڑی سی لڑکی تھی۔ وہ دونوں تو ویسے بھی اسے میک اپ کی دکان کہتی تھی اور یہ نام اس کی پرسنالٹی پر سوٹ بھی بہت کرتا تھا۔ اتنی دیر وہ اسے اسپتال میں تلاش کرتے کرتے تھک کر آخرکار مکرم شاہ کو فون کر کے انفارم کر چکے تھے۔ تھوڑی دیر میں وہ اسپتال واپس پہنچا تھا۔ اس کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ اپنے غصے کا اظہار اس نے ان دونوں کے منہ پر زوردار تھپڑ مار کر کیا تھا۔ غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا جبکہ وہ دونوں مسلسل اس سے معافی مانگ رہے تھے۔ ان کی اتنی ٹائٹ سیکیورٹی میں ایک چھوٹی سی لڑکی کیسے چکما دے کر یہاں سے بھاگ نکلی تھی، اس بات پر یقین کرنا بہت مشکل تھا، لیکن ایسا ہوا تھا۔ وہ ان دونوں کو اس کی سیکیورٹی کے لیے چھوڑ کر گیا تھا، لیکن اب اسے اپنی غلطی کا احساس بہت اچھے طریقے سے ہو گیا تھا۔ میں تم لوگوں کو اس نوکری سے فارغ کر رہا ہوں۔ تم اس قابل نہیں ہو کہ مکرم شاہ کی سیکیورٹی کے طور پر کام کر سکو، اور آج کے بعد مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ وہ ان دونوں کو کہتا ہوا وہاں سے نکلا تھا۔ اسے کہیں سے بھی اپنی منکوہہ کو تلاش کرنا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح سڑک پر بھاگ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کی منزل کہاں ہے، کب کہاں جائے گی۔ بس اسے کسی بھی طرح سے مکرم شاہ کی پہنچ سے دور جانا تھا۔ اس کی ماں ٹھیک کہتی تھی، وہ انسان نہیں حیوان تھا جس نے اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے اپنوں کا قتل کیا تھا۔ اس کی ذات سے بھی اسے صرف مطلب کی حد تک دلچسپی تھی۔ یقیناً اس کو صرف دولت کی وجہ سے ہی اس کے پیچھے آ رہا تھا، ورنہ اس جیسی لڑکی سے وہ کیا مطلب حاصل ہو سکتا تھا۔ وہ بھاگتے بھاگتے بری طرح سے تھک چکی تھی، لیکن وہ جانتی تھی وہ نہ تو رک سکتی ہے اور نہ ہی واپس گھر جا سکتی ہے۔ اسے گھر سے اکیلے نکلنے کی عادت ہرگز نہیں تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس دنیا کے لوگ کیسے ہیں، لیکن ان 3 دنوں میں وہ بہت کچھ سمجھ گئی تھی۔ اس نے اپنے جسم پر اٹھنے والی ایسی نگاہیں دیکھی تھی جنہیں سمجھنا ایک عورت کے لیے کبھی بھی مشکل نہیں تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی وہ اپنی عزت کی حفاظت کرے یا اپنی جان کی۔ اس کے پاس کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ بس اپنی جان بچانے کے لیے ادھر سے ادھر پھڑپڑا رہی تھی، بالکل کسی چڑیا کی مانند۔ 3 دن تک وہ ایک ریلوے اسٹیشن کے باہر بیٹھی رہی جہاں عورتوں اور مردوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ یہاں لوگوں کا آنا جانا اتنا زیادہ تھا کہ وہ اس جگہ اپنے آپ کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ مرد حضرات اسے عجیب طرح کے اشارے کرتے، کچھ تو پیسوں کے آفر کرتے اگر وہ ان سے تھوڑا کنارے پر عورتوں کے پاس جا کر رک جاتی۔ عورتیں بھی اسے عجیب نگاہوں سے دیکھتی تھیں، لیکن وہ ساری زندگی وہاں پر بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ اسے کچھ تو کرنا تھا، اسے کیسے بھی فیضان ملک کے پاس پہنچنا تھا، اسے اس آدمی کی پہنچ سے دور جانا تھا۔ اگر فیضان ملک اس کا محافظ تھا تو اب تک کیوں نہیں آیا تھا اسے بچانے کے لیے؟ کیا اس نے اسے تلاش بھی نہ کیا تھا؟ وہ فیضان کے بارے میں بس اتنا جانتی تھی کہ وہ اس کے بابا کا بے حد خاص دوست تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا وقت تھا جب اسے اپنے آپ پر کسی کی گہری نگاہ محسوس ہوئی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا، کافی ساری عورتیں ٹرین پر چڑھ رہی تھیں جبکہ اس کے پاس 2 عجیب طرح کے مرد کھڑے تھے۔ وہ ان دونوں کو پچھلے 2 دن سے اپنے آس پاس منڈلاتے ہوئے دیکھ رہی تھی، لیکن وہ اس پر اپنی نگاہیں مرکوز کیے ہوئے تھے۔ یقیناً سمجھ چکے تھے کہ وہ کوئی بے آسرا بے سہارا لڑکی ہے۔ ان کی نیت کو سمجھتے ہوئے وہ فوراً اس جگہ سے اٹھی، لیکن سر بری طرح سے چکرا گیا۔ پچھلے 3 دن سے وہ یہاں پر بھوکی بیٹھی ہوئی تھی۔ پانی تو مل جاتا تھا، لیکن کھانے کا ایک نوالہ بھی اسے اب تک نصیب نہیں ہوا تھا۔ لیکن اس وقت اسے اپنے پیٹ سے زیادہ اپنی عزت عزیز تھی۔ ان لوگوں کی نیت کو وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئی تھی، اسی لیے وہاں سے نکلنا ہی بہتر سمجھا۔ لیکن ابھی اس نے چند قدم ہی اٹھائے تھے کہ پیچھے ان دونوں آدمیوں کو دیکھا۔ اپنی عزت پر وہ رسک نہیں لے سکتی تھی، اسی لیے ہمت کر کے وہ بھاگنے لگی۔ اسے کیسے بھی اس جگہ سے نکلنا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح اسے تلاش کر رہا تھا، کوئی رشتہ دار، کوئی جاننے والا اس نے نہ چھوڑا تھا۔ اسے ہر قیمت پر وہ لڑکی چاہیے تھی، وہ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ دوسری طرف حویلی میں سب لوگ پریشان تھے۔ دادا جان کو کسی نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ اگر انہیں پتہ چل جاتا کہ ان کی پوتی اس طرح سے کہیں دور بھاگ گئی ہے تو یقیناً ان کی حالت خراب ہو جاتی۔ جس چیز سے وہ اسے بچانے کے لیے اسے ہر طرف ڈھونڈ رہے تھے، وہ اسی طرف جا رہی تھی۔ وہ ان کی پوتی تھی اور انہیں اپنی پوتی ہر حال میں چاہیے تھی، اور انہوں نے ہی سید مکرم شاہ کو یہ حکم دیا تھا کہ جب تک اس کے ساتھ
ان کی پوتی نہ آ جائے تب تک وہ اس حویلی میں قدم نہیں رکھ سکتا، کیونکہ یہ سب کچھ اس کی لاپرواہی کی وجہ سے ہوا تھا۔ ان کے مطابق اس عورت یا آدمی کے جنازے پر جانا اتنا ضروری نہیں تھا جتنا ان کی پوتی کے پاس رکنا ضروری تھا۔ اسے اتنی لاپرواہی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ مکرم کو اپنے خاندان کا سب سے ذمہ دار بیٹا سمجھتے تھے۔ اس نے دادا جان کو یقین دلایا تھا کہ وہ کچھ بھی کر کے اسے ڈھونڈ لائے گا، اور جب تک وہ اسے نہیں مل جاتی، وہ اسے اپنے ساتھ حویلی نہیں لے جاتا، تب تک وہ اسے اپنی شکل نہیں دکھائے گا۔ وہ دادا جان کا سب سے لاڈلا پوتا تھا۔ اپنے 5 پوتوں میں سے وہ اسے سب سے زیادہ عزیز تھا۔ وہ اس کے معاملے میں اکثر لڑنے کو تیار تھے، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ اس کی لاپرواہی کی سزا میں انہوں نے اس کی شکل دیکھنے سے انکار کر دیا تھا۔ اب یہ اس کی اپنی ضد بھی تھی کہ وہ اس لڑکی کے بغیر حویلی میں قدم نہیں رکھے گا۔ وہ اس کے نگاہ میں تھی، وہ اس کی ملکیت ہے، لیکن اس کی وجہ سے اسے اس کے اپنوں کا چہرہ دیکھنے سے محروم کر دیا گیا تھا، اور یہ اس کی نظر میں ایک بہت بڑی غلطی تھی جس کی سزا وہ اسے ہر قیمت پر دینا چاہتا تھا۔ وہ دونوں لڑکے اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ وہ بھاگتے ہوئے ایک پارکنگ ایریا میں آ گئی تھی جہاں بہت سی گاڑیاں پارک کی گئی تھیں۔ وہیں کھڑی گاڑیوں کے پیچھے چھپ کر ان لوگوں کو دیکھنے لگی۔ اس وقت وہ حد سے زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ زندگی اسے کس موڑ پر لے آئی تھی کہ آج اسے اپنی عزت بچانے کے لیے کوئی سہارا نہیں مل رہا تھا۔ اللہ، یہ امتحان کیوں؟ میں کہاں جاؤں؟ میں کیا کروں؟ مجھ سے تو ایک ہی پل میں میرا سب کچھ چھن گیا۔ جب انسان بے بسی کی آخری حد پر ہوتا ہے تب اسے خدا ہی یاد آتا ہے۔ اس وقت انائش کا بھی یہی حال تھا۔ اس وقت وہ ضبط کی آخری انتہا پر تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی، اپنے لیے بہتری کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ لیکن ہماری بہتری کس میں ہے، یہ ہم جانتے ہی کہاں ہیں؟ یہ تو اس پاک ذات کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وہ اس سے انجان ہرگز نہیں تھا۔ وہ پچھلے 3 دن سے اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا تھا۔ وہ کہاں تھی، کیا کر رہی تھی، کس طرح سے رہ رہی تھی، وہ ہر چیز سے واقف تھا۔ شاید وہ اسے آزما رہا تھا، امتحان لے رہا تھا۔ آخر اس میں کتنی ہمت ہے؟ وہ کوئی عام لڑکی تو تھی نہیں، ان کی حویلی کی اکلوتی لڑکی تھی۔ کتنی خوشیاں منائی تھی اس کی پیدائش پر۔ وہ ان کے خاندان کی پہلی اور آخری لڑکی۔ اس سے پہلے دادا جان کے 5 پوتے تھے جو انہیں بے حد عزیز تھے، لیکن ان کے گھر میں کوئی لڑکی پیدا ہی نہیں ہوئی تھی۔ ان کی اپنی بھی کوئی بیٹی نہیں تھی، اور پھر بعد میں ان کے 3 بیٹوں کی بھی کوئی اولاد لڑکی پیدا نہ ہوئی۔ 5 پوتوں کے بعد ان کو پوتی ملی تھی، وہ نور تھی ان کے گھر کا، اور آج وہی نور سڑکوں پر بے آسرا بے سہارا گھوم رہا تھا۔ پچھلے 3 دن سے وہ ایک بھی پل اس سے غافل نہ رہا تھا۔ دادا جان نے اپنی پوتی کے نام اپنی جائیداد کا ایک بڑا حصہ کیا تھا، لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ان کی پوتی ان سے دور ہو گئی، اور ایسا صرف اور صرف ان کی دولت کی وجہ سے ہی ہوا تھا۔ بس کچھ دن باقی تھے ان کے 18 سال کے ہونے میں، اور پھر ان کی وراثت کا ایک بڑا حصہ ان کی پوتی کی ملکیت میں چلا جاتا۔ شاید وہ ایسا کبھی نہیں چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے 6 سال کی عمر میں ہی اس کا نکاح اپنے سب سے لاڈلے پوتے سید مکرم شاہ کے ساتھ کروا دیا۔ ان کے خلاف آواز اٹھانے کی ہمت ان کی حویلی میں آج تک کسی نے نہیں کی، اسی لیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی ان کی مرضی کے خلاف جا سکے۔ جب انہوں نے مکرم کے ساتھ ان کے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا تو کسی نے بھی ایک بار بھی انکار نہیں کیا تھا، بلکہ مکرم عمر میں اس سے 9 سال بڑا تھا۔ لیکن یہ اتنی بڑی وجہ نہیں تھی جس کی بنا پر انکار کی نوبت آتی۔ وہ دونوں ابھی پڑھائی مکمل کر کے نیچے اتر رہی تھی جب مہمانوں کی آمد ہوئی۔ عنایا یہ جاننے کے لیے کافی پرتجسس تھی کہ کون سے مہمانوں کے لیے اتنے سارے انتظامات کیے گئے ہیں۔ زرشے اور عنایا دونوں نیچے آ کر مہمانوں کو دیکھنے لگیں۔ جہاں دروازے پر کھڑے مخزم شاہ اور امرش کو دیکھ زرشے حیرانی سے عنایا کو دیکھنے لگی تھی، وہیں عنایا بت بنی کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی۔ اسے آخر وجہ سمجھ آ ہی گئی تھی، اسے صبح سے مہمانوں کے متعلق کیوں نہیں بتایا جا رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی امرش تڑپ کر اس کی طرف بڑھ رہی تھی، جبکہ وہ اسے نظر انداز کرتے تیزی سے سیڑھیاں اترتی مخزم شاہ کے قریب سے گزرتی اپنے کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ زرشے بھی اس کے پیچھے ہی بھاگی تھی۔ توبہ توبہ، اس لڑکی کے ڈرامے تو دیکھو، حد ہوتی ہے کسی چیز کی۔ 2 سال کے بعد مخزم پہلی بار گھر آیا ہے اور وہ اس لڑکی کے مزاج ہی نہیں ملتے۔ ارے میں پوچھتی ہوں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں اس لڑکی میں جو اس کے اتنے نخرے اٹھائے جا رہے ہیں اس گھر میں۔ پہلے ایک بیٹے کو اس گھر سے دور کر دیا، اور اب جب دوسرا
3 سال بعد ایک دفعہ شکل دکھاتا ہے تو اس سے بھی اس کو تکلیف ہے۔ سارا گھر بکھیر کر رکھ دیا اس منحوس نے۔ چاچی بیگم کی زبان چلی تو پھر چلتی ہی گئی، جبکہ وہ کمرے میں کانوں پر ہاتھ رکھے ان کی باتیں سنتی تڑپ کر رو رہی تھی۔ زرشے نے بھاگتے ہوئے اس کے سسکتے وجود کو خود سے لپیٹ لیا تھا۔ صبر کرو انایا میری جان، پلیز مت رو۔ وہ اسے خود سے لگائے اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ وہ اس کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ دادا جان نے زراور کے ساتھ ہی حویلی میں قدم رکھا، لیکن سامنے ہی بیٹھے مخزن شاہ کو دیکھ ان کا پارا ہائی ہو گیا۔ انہیں دیکھتے ہی وہ اٹھ کر ان کی طرف بڑھا تھا، لیکن وہ وہیں سے ہی ہاتھ کا اشارہ کرتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ زراور نے ایک نظر اسے دیکھا تھا، لیکن دادا جان کی پکار پر تیزی سے ان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ چاچی جان کو تو موقع مل گیا ایک بار پھر سے انایا کو باتیں سنانے کا، کیونکہ ان کے حساب سے یہ سب کچھ صرف اور صرف انایا کی وجہ سے ہی تو ہوا تھا۔ ان کے حساب سے اس فساد کی جڑ وہی تھی۔ اسے یہاں چھپے تقریباً 1 گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو گیا تھا۔ اس نے ہمت کرتے ہوئے اس جگہ کو چھوڑا، جب اچانک اپنے سامنے 2 آدمیوں کو دیکھا۔ یہ وہی 2 آدمی تھے جو اتنی دیر سے اس کا پیچھا کر رہے تھے، لیکن اس وقت اسے ان لوگوں سے کم ڈر محسوس ہو رہا تھا، جبکہ سامنے کھڑا وہ شخص اسے زیادہ ڈرا رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ وہاں سے بھاگنے کا راستہ تلاش کرنے لگی۔ اس کی جلد بازی پر مکرم شاہ کے لبوں پر گہرا تبسم بکھرا تھا۔ مزہ دے رہی ہے یہ چھپن چھپائی؟ مجھے کب تک کھیل کھیلنا ہے بتا دو مجھے، زیادہ کھیلنے کی عادت نہیں، میں جلد بور ہو جاتا ہوں۔ وہ قدم در قدم اس کی طرف اٹھاتا ہوا بول رہا تھا، جبکہ وہ دونوں آدمی زمین پر ادمری حالت میں پڑے تھے۔ دور رہو مجھ سے، میرے پاس مت آنا ورنہ اچھا نہیں ہوگا، وہ پیچھے کی طرف قدم اٹھاتے کہہ رہی تھی، جبکہ وہ اس کی معصومانہ دھمکیوں پر مسکراتے ہوئے مزید اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ اور قدم اٹھاتا وہ تیزی سے پیچھے کی جانب بھاگ گئی، جبکہ اس کے بھاگنے پر وہ اس کے پیچھے بھاگا نہیں تھا، بلکہ اس کے لبوں پر ایک بار پھر سے مسکراہٹ آ گئی تھی۔ 4 مہینے ہیں تمہارے پاس، جی لو اپنی زندگی، بھاگ لو جتنا بھاگنا ہے مجھ سے، کیونکہ 4 مہینے کے بعد تم میری ہوگی۔ اس دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مجھ سے الگ نہیں کر پائے گی، یہ بات یاد رکھنا۔ سنا تم نے، صرف 4 مہینے ہیں تمہارے پاس، کرو اپنی منمانی، چھپو جتنا چھپ سکتی ہو، کیونکہ 4 مہینوں کے بعد سید مکرم شاہ تمہیں دنیا کے آخری کونے سے بھی ڈھونڈ نکالے گا۔ اسے دور تک اس کی آواز سنائی دے رہی تھی، لیکن وہ رکی نہیں تھی، بلکہ تیز قدم اٹھاتی آگے بڑھتی چلی گئی تھی۔ اس نے بس ایک بار بھاگتے ہوئے مڑ کر دیکھا تھا، وہ وہیں اسی جگہ کھڑا تھا جہاں سے وہ بھاگ کر آئی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ بری طرح ڈر گئی تھی۔ سامنے سے آنے والی گاڑی تیزی سے اس سے ٹکراتے بچی، لیکن اچانک ہونے والے ایکسیڈنٹ کے خوف نے اس پر ایسا حملہ کیا تھا کہ لمحے میں وہ وہیں زمین بوس ہو گئی۔ اس کے اچانک گرنے پر مکرم تیزی سے اس کی طرف بڑھا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی اس گاڑی سے نکلنے والے بزرگان نے اسے تھام کر اپنی گاڑی میں بٹھایا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ جب تک وہ لوگ اپنی منزل تک پہنچتے، اس سے پہلے ان کی ساری معلومات مکرم تک پہنچ گئی تھی۔ وہ لوگ کون تھے، کہاں کے رہنے والے تھے اور یہاں سڑک پر کیا کر رہے تھے، ایک ایک بات کی انفارمیشن اس تک آ چکی تھی۔ انفارمیشن کے مطابق اسے پتہ چلا تھا کہ ان دونوں میاں بیوی کا ایک ہی بیٹا تھا، جو بھری جوانی میں اپنی بیوی بچوں سمیت ایکسیڈنٹ میں مارا گیا تھا، اور اس کے بعد وہ دونوں میاں بیوی تنہا زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ لوگ قابل اعتبار تھے، اسی لیے مکرم نے کسی طرح کا کوئی ایکشن نہیں لیا تھا۔ وہ یہی چاہتا تھا کہ آنے والے 4 مہینوں میں وہ اسے سوچے اور اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر لے، کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ اسے اس کے پاس واپس آنا تھا۔ اس نے اپنے دادا سے وعدہ کیا تھا کہ وہ جب تک ان کی پوتی کو ڈھونڈ کے نہ لے آئے تب تک وہ اپنی شکل نہیں دکھائے گا، اور وہ اب بھی اپنے وعدے پر قائم تھا۔ 4 مہینے مکمل ہو چکے تھے، اب اسے ہر حال میں اپنی بیوی چاہیے تھی۔ 4 مہینے پہلے یہ دونوں میاں بیوی اسے اپنے ساتھ وہاں لے آئے تھے جہاں کہ وہ رہنے والے تھے، اور یہاں ان دونوں نے سب سے ان کی ملاقات اپنی پوتی کے روپ میں کروائی تھی۔ لوگوں کے لیے یہ بات قبول کرنا مشکل تھا کہ اتنے سالوں کے بعد ان کی پوتی زندہ ان کے پاس واپس آ گئی ہے، لیکن دادا جان نے سب کچھ بہت صفائی سے ہینڈل کر لیا تھا۔ انائش پردے کی پابند تھی، اسی لیے اس نے محلے داروں یا آس پاس کے لوگوں سے کوئی ملاقات نہیں کی تھی۔ سب کو ہی اس کی نیچر پسند آئی تھی۔ اور پھر کتنے ہی دن تک لوگ دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑاتے، لوگوں نے بھی قبول کر لیا کہ وہ ان کی پوتی ہے، لیکن یہ سب کچھ کب تک چل سکتا تھا؟ اس کہانی کو ایک نہ ایک دن تو ختم ہونا ہی تھا۔
اور اب کہانی آخر تک پہنچ چکی تھی۔ اب ان کی پوتی کا اصل حقدار آ گیا تھا، جس سے بچانے کے لیے وہ اسے ملتان روانہ تو کر چکے تھے، لیکن اندر ہی ڈر بھی رہے تھے کہ کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے۔ وہ دونوں گھر واپس آئے تو اپنے گھر کا دروازہ کھلا ہوا دیکھا۔ ان کے گھر کا تالا ٹوٹا ہوا وہیں پڑا تھا۔ انہوں نے باہر کھڑی گاڑیوں کو پہچان لیا تھا، مطلب کہ وہ شخص واپس آ گیا تھا۔ اسے کل آنا تھا لیکن وہ آج ہی آ گیا تھا۔ کیا اسے بھنک لگ گئی تھی؟ کیا وہ جان گیا تھا کہ اس کی بیوی کو بھیج دیا گیا ہے؟ دادا جان کو اب پریشانی ہونے لگی تھی۔ یہ آدمی بری طرح سے اس معصوم کے پیچھے لگ گیا تھا، اس کے والدین کا قتل کر چکا تھا، اور اب نہ جانے اس معصوم لڑکی سے کیا چاہتا تھا۔ اس تھوڑے سے عرصے میں ہی دونوں کے لیے بے حد عزیز ہو گئی تھی، وہ بالکل اپنی سگی پوتی کی طرح، اور وہ اپنی پوتی کے ساتھ کچھ بھی برا نہیں ہونے دے سکتے تھے، اس کے لیے ان دونوں کو کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ لیکن انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس آدمی کا مقابلہ ضرور کریں گے، وہ اس معصوم کی زندگی اس حیوان کے ساتھ خراب نہیں ہونے دے سکتے تھے۔ ان دونوں نے اندر قدم رکھا تو وہ انہیں سامنے ہی صوفے پر بیٹھا ہوا نظر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور تھی، جبکہ اس کے چاروں طرف اس کے گارڈز کھڑے تھے۔ انہیں اس کی وحشت زدہ آنکھوں سے عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ ڈر نہیں سکتے تھے، کیونکہ اگر وہ آج ڈر گئے تو عنائش کی زندگی مشکل ہو سکتی تھی، اور وہ ایسا نہیں ہونے دے سکتے تھے۔ کہاں تھے آپ لوگ؟ میں کب سے آپ لوگوں کا انتظار کر رہا تھا۔ اس طرح سے اپنے گھر کے داماد کو کوئی انتظار کرواتا ہے؟ ٹھیک ہے، میں سمجھ سکتا ہوں، اس میں آپ کا بھی کوئی قصور نہیں۔ آپ کی کوئی بیٹی نہیں ہے کہ آپ کو داماد کی خدمت کا موقع مل سکے، لیکن کوئی بات نہیں، آپ کی خدمت کرنے کا موقع آپ کا یہ داماد دے گا۔ ذرا اپنی بیٹی کو بلائیں، یا کہیں چھوڑ کر آئے ہیں اسے؟ ویسے اتنی رات گئے، آپ لوگوں کی واپسی کا مطلب تو یہی نکلتا ہے کہ آپ لوگوں نے میری برداشت کے پہر کا کوئی کام کیا ہے، لیکن شاید میں پھر بھی برداشت کر لوں آپ کی غلطی کو، لیکن آپ میری غلطی برداشت نہیں کر پائیں گے۔ وہ قدم در قدم اٹھاتا ان کے بالکل سامنے آ رہا تھا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ انہیں برسوں سے جانتا ہے۔ تو کیا خیال ہے، میری غلطی برداشت کر سکیں گے؟ وہ اپنا ریوالور دادی کی کن پٹی پر رکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ مجھے کسی پر ظلم کرنے کا یا کسی سے بددعائی لینے کا کوئی شوق نہیں ہے، اور نہ ہی آپ لوگوں کے ساتھ میری کوئی پرسنل دشمنی ہے، تو بہتر ہے کہ ہم مزید اپنا وقت برباد نہیں کریں۔ آپ لوگ میری بیوی کو میرے حوالے کریں اور میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بالکل تنگ نہیں کروں گا۔ جلدی سے بتائیں کہ وہ کہاں ہے، میں گھر کی تلاشی لے چکا ہوں۔ مجھے یقین ہے یہ جو عام دونوں کی واپسی آدھی رات کے بعد ہوئی ہے نا، آپ نے ضرور ایسا کوئی کام کیا ہے جو مجھے کچھ غلط کرنے پر مجبور کرے گا۔ اس کی بندوق اب بھی دادی کی کن پٹی پر تھی، جبکہ دادا کو اس کا انداز سے خوف آ رہا تھا۔ اس کے انداز پر تو دادی کو بھی ڈر لگ رہا تھا۔ وہ کبھی بھی گولی چلا کر ان کی زندگی کی آخری چند لمحے ختم کر سکتا تھا، لیکن اپنی چند دن کی زندگی کے لیے وہ اس معصوم لڑکی کی زندگی برباد نہیں ہونے دے سکتے تھے۔ ہم کچھ نہیں جانتے بیٹا، وہ لڑکی جا چکی ہے، ہم تو اسے جانتے بھی نہیں کون تھی، بس ہمیں ایک روڈ پر بے ہوش ملی تھی، ہم اسے ہمدردی کے خاطر اپنے گھر لے آئے، لیکن ہمیں تھوڑی نہ پتہ تھا کہ یہ ہمدردی ہمارے گلے پڑ جائے گی۔ ہم نے اسے گھر سے نکال دیا اور وہ یہاں سے جا چکی ہے، اور ہم تو اپنے ایک عزیز کے رشتہ دار کے گھر گئے تھے۔ دادا نے بات سنبھالنے کے لیے اسے بہت نرمی اور محبت سے بات کی تھی۔ شرم آنی چاہیے آپ کو دادا جی، پیر آپ کے قبر میں لٹکے ہوئے ہیں، موت آپ کے سر پر کھڑی ہے، اور آپ کیسے دلیری سے جھوٹ بول رہی ہیں؟ وہ ان کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔ دیکھو بیٹا، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اسے غصہ ہوتے دیکھ دادا نے اسے سمجھانے کے لیے لب کشائی کی۔ آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں دادا جی، میں ایک بہت سربراہ قسم کا انسان ہوں۔ ایک تو میرا دل کسی چیز پر آسانی سے آتا نہیں، اور پھر اگر آ جائے تو اسے میرا ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس لڑکی کو چھپانے کی کوشش آپ کر رہے ہیں وہ ہے ہی میری، اس کی منزل میں ہوں، اسے میرے پاس ہی آنا ہے، تو اسے مجھ سے چھپا کر آپ لوگ صرف اور صرف اپنا وقت برباد کر رہے ہیں۔
اور سچ میں آپ لوگوں کو تکلیف پہنچاتے مجھے بالکل اچھا نہیں لگے گا۔ میں آپ لوگوں کو 10 منٹ دے رہا ہوں، 10 منٹ کے اندر اسے فون کریں اور کہیں واپس آ جائے تو کرم شاہ اس کی ہر غلطی کو فراخ دلی سے معاف کر کے اسے دوبارہ اپنی زندگی میں شامل کر لے گا۔ اور اگر اس نے کسی بھی طرح کی کوئی ہوشیاری کی تو اس کے لیے بہتر نہیں ہوگا، کیونکہ جتنا وقت میں اسے دے سکتا تھا اتنا دے چکا ہوں۔ اب میرے پاس مزید 1 سیکنڈ بھی نہیں ہے اس پر برباد کرنے کے لیے۔ میں کل آنے والا تھا اسے لینے کے لیے، لیکن صرف آپ لوگوں کی ہوشیاری کی وجہ سے مجھے جلدی آنا پڑا، کیونکہ میں جانتا تھا آپ لوگ ضرور اپنے دماغ کا استعمال کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ بات مجھے بالکل پسند نہیں آئے گی، اس لیے میں آج ہی آ گیا۔ لیکن میرے آنے سے پہلے ہی آپ لوگوں نے وہ کام کیا جو آپ لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب یہ فون پکڑیں اور جلدی سے اسے فون کر کے کہیں وہ جہاں بھی ہے واپس آ جائے۔ زبردستی فون ان کے ہاتھ میں تھماتے زبردستی اسے کال کرنے پر مجبور کر رہا تھا، جبکہ دادی کی کن پٹی پر بندوق اس وقت موجود تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ اگر وہ فون نہیں کریں گے تو وہ انہیں گولی مار دے گا، اور سچ یہی تھا کہ اگر وہ اپنی بیوی کے ماں باپ کا قتل کر سکتا تھا تو وہ لوگ کون تھے، اس کے سامنے کیا حیثیت رکھتے تھے، وہ انہیں مارنے میں زیادہ ٹائم کیوں لگائے گا، وہ سوچنے کے لیے بھی اپنا وقت برباد کیوں کرے گا۔ آج انہیں اس معصوم لڑکی پر ترس آ رہا تھا جو بڑوں کی غلطی کی وجہ سے اس کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی، اور اب شاید ساری زندگی وہ اس پاگل انسان کے ساتھ رہ کر اپنی زندگی برباد کرے گی، یا شاید یہ شخص ہمیشہ کے لیے اسے ختم کر دے گا۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، کیونکہ آدمی صرف اور صرف اپنے مطلب کے لیے جیتا تھا۔ اس وقت بھی وہ صرف اور صرف اپنے مطلب کے لیے ہی تو اس کے بارے میں پتہ کروا رہا تھا۔ اس آدمی کو دولت چاہیے تھی، اناج سے حصے کی جائیداد چاہیے تھی، اور دولت کے لیے انسان کس حد تک گر سکتا ہے وہ انجان تو نہیں تھے۔ انہوں نے دنیا دیکھی تھی، وہ سب کچھ جانتے تھے۔ ان کی بیوی کے علاوہ کسی نے ان کا ساتھ نہیں دیا تھا، اور وہ اس وقت اپنی بیوی کو بھی نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ انہوں نے مجبور ہو کر اپنے ہاتھ میں موبائل تھاما اور نمبر ملانے لگے۔ ان کی بیوی انہیں روکتی رہی، لیکن شاید وہ نہیں رک سکتے تھے، کیونکہ ایک طرف چند دن کی ملی ہوئی ایک عام سی غیر لڑکی تھی، وہیں دوسری طرف ان کی زندگی بھر کا ساتھ نبھانے والی ان کی بیوی تھی، اور وہ زندگی کے اس موڑ میں ان کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ انہوں نے مجبور ہو کر نمبر ڈائل کیا تھا، اور ان کی بیوی بس انہیں بار بار منع ہی کرتی رہ گئی تھی۔ ابھی زندگی کے تلخ پلوں کو ہی سوچ رہی تھی جب اچانک اس کا فون بجا۔ دادا نے اسے چھوڑنے سے پہلے اسے فون دیا تھا تاکہ وہ اس سے رابطہ کر سکیں۔ ان کی فکر پر اس نے مسکرا کر فوراً فون اٹھا لیا۔ السلام علیکم دادا، آپ فکر نہ کریں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں انشاءاللہ صبح تک ملتان پہنچ جاؤں گی۔ یہاں ایک آنٹی ہیں جو مجھ سے باتیں کر رہی ہیں، انہوں نے ہی مجھے بتایا ہے صبح 6 بجے کے قریب ملتان پہنچ جائیں گے۔ مزید 2-3 گھنٹے کا ہی سفر رہ گیا ہے۔ انہیں مطمئن کرنے کے خاطر اپنا ڈر ایک طرف رکھتے ہوئے بولی، لیکن سچ یہ تھا کہ یہاں اکیلے سفر کرنا اسے ایک بار پھر سے اس دن کی یاد دلا گیا تھا جب اس نے اپنے ماں باپ کو کھو دیا تھا۔ لیکن 4 مہینوں میں دادی کی بے پناہ محبت نے ایک بار پھر سے اسے ہمت دی تھی۔ اب اپنے آپ کو تنہا اکیلا نہیں سمجھتی تھی، لیکن آج وہ ایک بار پھر سے اکیلی یہ لمبا سفر طے کر رہی تھی جس نے اسے خوف زدہ کر دیا تھا۔ ہیلو دادا، بول کیوں نہیں رہے آپ؟ گھر پہنچ گئے نا؟ سب خیریت ہے نا؟ آپ چپ کیوں ہیں؟ وہ مسلسل بول رہی تھی، لیکن دوسری طرف سے کوئی آواز نہ آئی، اور کچھ سیکنڈ کے بعد اس نے جو آواز سنی، شاید یہ آواز وہ زندگی بھر نہیں سننا چاہتی تھی۔ جیسے ہی فون اٹینڈ ہوا، اسے دوسری طرف سے بے حد کم آواز سنائی دی، تو اس نے فوراً دادا جان کے ہاتھ سے فون چھین کر اپنے کان سے لگا لیا تھا۔ تمہارے پاس بس یہی بچے کچے کچھ رشتے رہ گئے ہیں، کیوں انہیں خطرے میں ڈالا تم نے؟ کیا تمہیں رشتوں کی قدر نہیں ہے؟ مخلص لوگ زندگی میں بہت کم ملتے ہیں ڈارلنگ، تم انہیں یہاں میرے پاس اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا تمہیں، جبکہ بقول تمہارے میں ایک حیوان ہوں، اور حیوان تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جانتی ہو اب یہ حیوان کیا کرے گا؟ اب یہ حیوان تم سے یہ دونوں رشتے بھی چھین لے گا۔ پھر کیا کرو گی تم؟ کہاں ہو تم؟ کہاں جاؤ گی تم؟ کیا رہے گا تمہارے پاس؟ تمہارے یہ آخری 2 رشتے بھی ختم ہو جائیں گے۔ ان دونوں رشتوں کو ختم کرتے ہوئے مجھے بھی بہت تکلیف ہوگی، کیونکہ ان کے ساتھ میری کوئی دشمنی نہیں ہے، ان کے ساتھ مجھے
کوئی لینا دینا نہیں ہے، بہت اچھے لوگ ہیں، اور میں کسی اچھے انسان کو نہیں مارنا چاہتا، میں صرف برے لوگوں کو مارتا ہوں، صرف برے لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرتا ہوں، کسی اچھے انسان کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے اور تمہیں غلطی کی سزا ملے گی، اور تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہارے یہ دونوں رشتے، آخری رشتے بھی نہیں، دیکھو تم جو کہو گے میں وہ کروں گی، لیکن خدا کے لیے دادی کو کچھ مت کرنا، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، لیکن خدا کے لیے ان دونوں کو کچھ مت کرنا، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، ان لوگوں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بری طرح سے تڑپ اٹھی تھی، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے سارے رشتے کھو چکی تھی، اور اب وہ ان لوگوں کو نہیں کھو سکتی تھی جن لوگوں نے بنا کسی مطلب کے اس کا ساتھ دیا تھا۔ ان کی بات سن کر دوسری طرف سے اس کے لبوں پر تبسم بکھرا تھا۔ میں تمہیں بیوقوف سمجھ رہا تھا، لیکن اتنی بیوقوف نہیں ہو، تمہیں یہ جان کر خوشی ہوگی، انتظار کر رہا ہوں میں، جہاں بھی ہو رک جاؤ، میرے گارڈز ہر اسٹیشن پر کھڑے ہیں، وہ تمہیں اپنے ساتھ واپس لے آئیں گے۔ گاڑی کا رنگ سیاہ ہے، ویسے میری گاڑی کی پہچان تو تم رکھتی ہو، اپنی مرضی سے آ جاؤ میرے پاس، میں انتظار کر رہا ہوں۔ تمہارا زیادہ انتظار مت کروانا، ورنہ اس کی قیمت تمہیں بہت مہنگی پڑے گی۔ وہ پرسکون سا بول رہا تھا جب اچانک کسی نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا۔ آشی بیٹا بھاگ جا، واپس نہیں آنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، تو واپس مت آنا، ہماری فکر کرنے کی ضرورت نہیں میری جان، ہمارے دن ہی کتنے رہتے ہیں، آج نہیں تو کل اللہ کو پیارے ہو جائیں گے، لیکن تم اس انسان کے ساتھ اپنی زندگی برباد مت کرو، تمہیں برباد کر دے گا، یہ ایک بہت ظالم انسان ہے، تو صحیح کہتی ہے، یہ ایک حیوان ہے، اور یہ تجھے نوچ ڈالے گا، یہ تیری زندگی برباد کر دے گا، واپس مت آ میری جان، تو جہاں بھی ہے وہاں سے کہیں دور چلی جا، بہت دور چلی جا، اس کی پہنچ سے دور چلی جا، کبھی اس شخص کے پاس مت آنا، یہ تجھے زندگی کے کوئی خوشی نہیں دے سکتا، یہ صرف تکلیفیں دے گا۔ دادی اپنا سارا ڈر بھلائے اسے یہاں واپس نہ آنے کا کہہ رہی تھی، جبکہ وہ خاموشی سے لبوں پر مسکراہٹ سجائے ان کی باتوں کو سن رہا تھا۔ کیا بات ہے، آپ لوگوں کو میری منقوہ سے زیادہ ضرورت سے زیادہ محبت کرتے ہیں، میں اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، بس وہ واپس نہ آئے۔